حسبي ربي جل الله في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تاریخ میں ایک صحابی اور صحابیہ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے. دونوں میاں بیوی تھے. ایک مرتبہ صحابیہ اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی. شوہر نے کہا مجھے پانی لا دو. چنانچہ وہ گئی اور پانی کا پیالہ لے کر آ گئی. چونکہ رات کا وقت تھا، صحابی تھکے ہوئے تھے اور نیند کا غلبہ بھی تھا، جس کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی. اب وہ صحابیہ ساری رات پانی کا پیالہ لے کر اس انتظار میں کھڑی رہی کہ جب شوہر کی آنکھ کھلے گی تو انہیں پانی کا پیالہ پیش کر دوں گی. جب صبح کا وقت ہونے لگا تو صحابی کی آنکھ کھلی. انہوں نے دیکھا کہ بیوی ساری رات ان کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر اس انتظار میں کھڑی رہی کہ جب میری آنکھ کھلے گی تو پانی کا پیالہ پیش کر دوں گی. تو بہت خوش ہوئے اور خوشی میں کہنے لگے کہ آج میں تجھ سے بہت خوش ہوں. آج تم مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کرے گی میں تمہارے اس مطالبے کو پورا کروں گا. وہ صحابیہ کہنے لگی آپ رہنے دیجئے، آپ میرا مطالبہ پورا نہیں کر پائیں گے. صحابی نے کہا آپ مطالبہ تو کرو، میں تمہارے مطالبے کو ضرور پورا کروں گا. وہ صحابیہ کہنے لگی اچھا، اگر آپ میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے. صحابی پریشان ہو گئے کہ اتنی محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی، با وفا نیک بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور میں وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ میں تمہارے مطالبے کو پورا کروں گا. وہ صحابی کہنے لگے کہ تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ وہ صحابیہ کہنے لگی آپ نے وعدہ کیا ہے، بس آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، مجھے طلاق دے دیجیے. وہ صحابی کہنے لگے اچھا، صبح فجر کے بعد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اس مسئلے کو پیش کریں گے. وہ صحابیہ کہنے لگی بہت اچھا. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی، وہ دونوں صحابی اور صحابیہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل دی ہیں. راستے میں جاتے ہوئے صحابی کو ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گرے اور پاؤں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا. صحابیہ نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور ان کا خون صاف کیا اور زخم پر پٹی باندھ دی اور کہنے لگی کہ اب ہم واپس گھر چلتے ہیں. صحابی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اس مسئلے کو پیش کریں گے. وہ صحابیہ کہنے لگی اب نہ تو مسئلہ پیش کرنے کی ضرورت رہی اور نہ ہی آپ سے مجھے طلاق لینے کی ضرورت رہی. صحابی بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا اس وقت بھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی، اور اب جب طلاق نہیں لینا چاہ رہی ہو اب بھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی. اصل وجہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے وہ بتاؤ. وہ صحابیہ کہنے لگی گھر چل کر آپ کو بتاؤں گی. جب واپس گھر پہنچے تو صحابی نے کہا بتاؤ اصل بات کیا ہے اور معاملہ کیا ہے. وہ صحابیہ کہنے لگی کہ آپ ہی نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف غم اور پریشانیاں اس طرح دوڑ کر آتی ہیں جیسے اونچی جگہ سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. میں آپ کی بیوی ہوں، کتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ گزار چکی ہوں. اس تمام عرصے میں نے آپ کے گھر میں سکھ دیکھا، آرام دیکھا، خوشیاں دیکھی، سب کچھ دیکھا، مگر آپ پر غم اور پریشانی نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں نفاق ہو.
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ہمارے ساتھ اپنے پیاروں جیسا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ لیکن اب جب راستے میں جاتے ہوئے آپ کو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے زخم پہنچا اور خون نکلا تو آپ کو تکلیف اور غم پہنچا، پریشانی آئی، جس کی وجہ سے میں سمجھ گئی کہ آپ کے ایمان میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کر خدمت کروں گی۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی اور دکھ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر پریشانی، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پریشانی، غم اور دکھ اور تکلیف دور کرنے میں مدد مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد حاصل کرو، اور یاد رکھیں مومن کی دونوں حالتیں اجر و ثواب سے خالی نہیں ہیں۔ مومن کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر اسے کوئی غم، پریشانی، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى